अंदर इमाम साहब ने कहा है कि ज़ुरारे की मिसाल जो है ना वो उस कश्ती की तरह है जो कश्ती में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उस और साथी था उसने कश्ती के अंदर सुराख निकाला था ताकि बादशाह उनसे वो कश्ती न छीन ले। तो इमाम साहब ने कहा मैं भी ज़ुरारे के अंदर इसी तरह ऐब इसीलिए निकालता हूँ, सुराख इसलिए करता हूँ ताकि वक़्त के बादशाह जो हुक्मरान ज़ालिम है वो ज़ुरारे के साथ दुश्मन। इस बेचारे को असल तबकात का और तशय्यो की असनाद का इल्म नहीं है। दो सनदें हैं, इसको एक सनद काउंट करके कह रहा है कि जनाब इसकी सनद में हुसैन बिन हसन बंदार है और वो मजहूल है। रिवायत ज़ईफ़ हो गई। सुभान अल्लाह, तालियां भाई, मौलवी साहब की इल्मी काबिलियत है। और ये प्रोग्राम करता है लाइव ये लाइव प्रोग्राम करता है और कहता है अबू बसीर और शिया मजहब के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मौलवी साहब के जिन्होंने हमारे हवाले से कोई गुफ्तगू की और कहा कि शबाद इस्फ़हानी जो है वो, मैं आपको सुनवा देता हूँ। पहले इस मौलवी साहब को सुन लें, फिर इंशाअल्लाह इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं कि मौलवी साहब क्या बयान कर रहे हैं। इनको फिर इनकी असल वीडियो आपको दिखाते हैं। किसी साथी ने मुझे एक लिंक भेजी, उसके अंदर यह था कि शहबाज अस्फहानी है कोई, वो अपने आप को अस्फहानी कहलाता है। हालांकि अमीरुल मोमिनीन अव्वलुल मासूम अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो अस्फहान के लोग हैं उनके अंदर 5 खसलतें होती ही नहीं हैं। एक तो वो गैरतमंद नहीं होते। अब ये रिवायत पढ़ रहा है, हम अगर इस तरह की रिवायतें तुम्हारी किताबों से आके पढ़ें ना, तुम लोगों के मज़हब का उसी वक्त, वैसे भी सही सनद से भी रिवायात के से फातिहा पढ़ चुके हैं, अगर हम इस तरह के ज़ईफ़ रिवायतें, बिला सनद रिवायतें तुम्हारी किताबों से आगे पढ़ें तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारा क्या, तुम्हारे बुज़ुर्गों का भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये मौलवी साहब बेचारे को ज़ाहिर बात है लोगों के सामने इस तरह की अधूरी रिवायतें पढ़ के वो बताने का बड़ा शौक़ है कि देखें जी हमने शिया मज़हब को मिलियमेट कर दिया। और इसको आज इसकी इल्मी यतीमी जो मैं आज बयान करने लगा हूँ ना, पहले भी ये शख्स भागा हुआ है, फ़रार है। 2 रावी मजहूल थे, आज तक साबित नहीं कर सका वो अमाली शेख तुसी की रिवायत सही है, वो साबित नहीं कर सका। हज़रत ज़हरा और हज़रत अली के दरमियान जो मामला था उसकी ये रिवायत की सनद साबित नहीं कर सका, आज तक भागा हुआ है, फ़रार है अपने बड़ों की तरह। अब यहाँ पर इसने फिर एक ऐसी, मैं कहता हूँ इस बंदे की जहालत की इंतहा है। आज मैं तमाम शियों से कहूँगा कि बगौर आपने देखना है इस बंदे की। आपको मैं इल्मी काबिलियत और शिया किताबों से इसको पढ़ने का बड़ा शौक़ है, जबकि शिया किताबों के इल्म रिजाल की अबजद से भी बंदा नावाकिफ़ है। और आज ये मैं मुख्तसर वक्त में आपके लिए साबित करूँगा और साथ में आपको दिखाऊँगा कि जनाब मौलवी साहब है आपके साथ आज जो होने वाली है, मौलवी साहब आप बड़े शर्मिंदा होने वाले हैं। ठीक है जी, आगे ये देखें, रिवायत पढ़ता है जी, ये जरा तो सही सनद है और मासूम शुदा है। बहरहाल वो क्लिप जब मैंने सुनी तो उसके अंदर शहबाज अस्फहानी साहब ने ये बात की थी, ये रिवायत पढ़ी थी जो रिवायत है किताब के अंदर 221। ये तसलसल इंटरनेशनल नंबर है किताब की रिवायतों का, 221 रिवायत है और ये पुराना नुस्खा है, उसके अंदर ये रिवायत है। मेरे सामने जो नुस्खा है उसका सफ़ा नंबर 107 है और उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। और रिवायत नंबर ज़ुरारे की मदह और जो नज़म के बारे में जो रिवायतें हैं उनके एतबार से 13वें नंबर पर यह रिवायत है। इसके अंदर इमाम साहब ने कहा है कि ज़ुरारे की मिसाल जो है ना वो उस कश्ती की तरह है जो कश्ती में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उस और साथी था उसने कश्ती के अंदर सुराख निकाला था ताकि बादशाह उनसे वो कश्ती न छीन ले। तो इमाम साहब ने कहा मैं भी ज़ुरारे के अंदर इसी तरह ऐब इसीलिए निकालता हूँ, सुराख इसलिए करता हूँ ताकि वक़्त के बादशाह जो हुक्मरान ज़ालिम है वो ज़ुरारे के साथ दुश्मनी न करे। ठीक है, लेकिन अस्फहानी, शहबाज अस्फहानी ने इस रिवायत की सनद पर नजर नहीं फिराई। मैंने पहले ही प्रोग्राम में आप हजरात को बताया था कि इसकी सनद के अंदर हुसैन बिन हसन बिन बुंदार है और हुसैन बिन हसन बिन बुंदार जो है वो मजहूल है। अल मुफीद के अंदर मोहम्मद जवाहिरी जो खुई साहब के शागिर्द हैं उसने अल मुफीद मुजम रिजाल अल हदीस लिखी है, उसके सफ़ा नंबर 165 पर लिखा है कि हुसैन बिन हसन बिन बुंदार मजहूल है। जब इस रिवायत सनद के अंदर एक रावी मजहूल आ गया तो रिवायत जो है काबिल इस्तिशहाद और काबिल इस्तिदलाल बाकी न रही।
चलें जी, अब आ जाएं उस रिवायत की तरफ। ठीक है, इस बेचारे को नहीं पता। नसीर मौलवी, तुम इतने जाहिल हो, मुझे वाक़अन पता तो था, लेकिन अब मज़ीद मुझे यकीन हो गया। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, ये इस रिवायत की बात कर रहा है जो मैंने पढ़ी थी। कहते हैं यहाँ पर क्या है जी, इसमें कौन है जी? हुसैन बिन हसन बिन बुंदार। ये क्या है? कहते हैं ये मजहूल रावी है। जब इसकी सनद में मजहूल रावी आ गया, ये रिवायत वही है कि हज़रत ज़ुरारा के हवाले से मैंने कि तुम्हारी ऐबगोई करता हूँ, दरअसल मेरी तरफ ये तुम्हारा दिफा है, क्योंकि मुखालिफ लोग और दुश्मन हर शख्स की तरफ दुश्मनी की घर से बढ़ते हैं जिनको हम अपना मुकर्रब बनाते हैं और जिसके मकाम मर्तबा की हम तारीफ़ करते हैं। तो इस रिवायत पे जो जनाब ज़ुरारा की मद और उस तमाम मुजम्मत वाली रिवायात की तोजी बयान कर रही है कि जो मुजम्मत वाली रिवायात हैं वो किस वजह से हैं, क्योंकि ये रिवायत निहायत के लिए दी। आगे सफ़र निशुम दी कहता है, इसकी सनद देखें जी, मौलवी याद कर ले, इल्म रिजाल इल्म हदीस शिया का याद कर ले अच्छे से, ठीक है, ताकि आइंदा इस तरह की सुबकी ना और इस तरह की जहालत नहीं फैलानी। आपने उसका क्लिप देखा, अब देखें। कहता है इसमें जनाब हुसैन बिन हसन बिन बुंदार है, ये मजहूल रावी इस रिवायत की सनद में। अब मैं इस बेचारे को बताता हूँ कि मौलवी साहब इसमें दो सनदें हैं, इस रिवायत की दो सनदें हैं, ठीक है। अब ज़रा सुनो, रिजाल कशिश पहले क्या? हद्दसनी हमदुवे बिन नुसैर काल हद्दसना मोहम्मद बिन ईसा बिन उबैद काल हद्दसनी यूनुस बिन अब्दुर्रहमान अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुरारा। ये इसकी पहली सनद है। शेख कशी ने इस रिवायत की दो सनदें नकल की हैं। उसके बाद व मोहम्मद इब्न कोलवे, फिर जनाब ये वाह के बाद क्या है? दूसरी सनद शुरू होती है जो शेख कशी के शेख हैं मोहम्मद बिन कोलवे और हुसैन बिन हसन बंदार, और फिर इसमें भी एक तबके के दो रावी हैं, मोहम्मद बिन कोलवे व हुसैन बिन हसन बिन बंदार। अगर हुसैन बिन हसन बिन बंदार मजहूल हो, मोहम्मद बिन कोलवे भी यहाँ पर मौजूद है। इस बेचारे को असलन तबकात का और तशय्यो की इसनाद का इल्म नहीं है। दो सनदें हैं, इसको एक सनद काउंट करके कह रहा है कि जनाब इसकी सनद में हुसैन बिन हसन बंदार है और वो मजहूल है। ए रिवायत ज़ईफ हो गई। सुभान अल्लाह, तालियां भाई, मौलवी साहब की इल्मी काबिलियत है। और ये प्रोग्राम करता है लाइव ये लाइव प्रोग्राम करता है और कहता है अबू बसीर और शिया मज़हब के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि मौलवी नसीर से मुनाजरा करो, उसने शिया मज़हब को यूं कर दिया। शिया मज़हब को उसको पहले समझने की अहलियत तो साबित करो। अब जिस बंदे को ये नहीं पता कि इस रिवायत की दो सनदें हैं, कि पहली सनद अब्दुल्ला बिन ज़ुरारा तक पहुंची, फिर दूसरी सनद मोहम्मद बिन कोलवे, हुसैन बिन हसन, फिर साद बिन अब्दुल्ला, हारून और फलां फलां क्या है अन अब्दुल्ला इब्न ज़ुरारा, दोबारा अब्दुल्ला इब्न ज़ुरारा तक पहुंची। तो लिहाजा तो ये आपने जो मौलवी साहब बयान किया ना कि वो इसकी तो सनद में तो मजहूल हो गया, फलां हो गया मुझे इतनी हंसी आई जब इस बंदे ने इस रिवायत की सनद में शिकाल किया। अच्छा, तो ये आपने मुलाहिदा किया इस बंदे की जहालत इस रिवायत के ऊपर। ये रिवायत सही सनद, नीचे फिर नीचे भी नहीं पढ़ा ना, नीचे मुलाहिदा करें। युमकिनुल एतमाद अला कौल मोहम्मद वल हुसैन वल हसन अला इस्बात कौल अब्दुल्ला अल उबैद व इन कानू सलासतुहुम मजहूलीन फयकूनु सनद सानी का सनद अव्वल मोतबर। नीचे पढ़ लेते मौलवी साहब कि वो कह रहे हैं कि दूसरी सनद भी जो है वो पहली सनद की तरह जो ऊपर बयान की है अब्दुल्ला बिन ज़ुरारा तक पहुंचाई है। नीचे आगा आसिम मोहसिनी ने लिख दिया तुम्हारे जैसे जाहिलों के लिए कि भाई इस रिवायत की दो सनदें शेख कशी ने यहाँ पे नकल की हैं। तो बस वो कहते हैं कि तीन इगर चरावी उनका मनहज है तीनों से, क्योंकि एक ही तबके के आ रहे हैं, कहा कि तीनों मजहूल भी हों तब भी सनद सानी पहली सनद की तरह मोतबर हो जाएगी। इसको बेचारे को हम तशय्यो के मनहज, तशय्यो के मबानी, तशय्यो के इल्म रिजाल की अलिफ बे भी नहीं पता, अलिफ बे, और ये बैठ के घंटा डेढ़ घंटा, अभी मैं इसकी और जहालत रखता हूँ आपके सामने। तो ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब इसकी एक आला किस्म की जहालत जिस पे मैं और हमारे वली असर में बैठे सारे काफ़ी देर तक हंसते रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यार ये वो बंदा है तशय्यो के मदरसे में जो इब्तदाई तौर पे भी पढ़ा होता है ना, उसको पता होता है कि मोहम्मद बिन अबी उमैर असहाब इजमा में से, हत्ता कि उसके बारे में कि ला यरवी इल्ला अन सिका, कि वो सिका के अलावा किसी से रिवायत नकल नहीं करता। और ये उसके बारे में क्या कहता है, ये ज़रा मुलाहिदा करें। उसके अंदर है कि ज़ुरारा जब आएगा तो ताज्जुब भी होता है और हंसी भी आती है कि ये किस तरह का मज़हब है। मुझे तो ताज्जुब वो हंसी आएगी ना, जाहिल है जो है, और ये जरा मुफस्सर है तो सका जमा हो जाए तुम्हें लॉलीपॉप दिया हुआ मासूमीन के पीछे उन्हीं वाला मजहब हमारे मजहब का, और ये इमाम ने कहा कि नहीं यार लोग आते हैं फिर मुझ, तो इस रिवायत में भी वही हमजा बिन हमरान है और ये मजहूल है अल मुफीद की बकौल, और फिर इसमें मोहम्मद बिन मसूद की, और अगली रिवायत है 234। इस रिवायत के अंदर
امام نے زرارہ کے اوپر ایک مرتبہ نہیں بلکہ واللہ لعن اللہ زرارہ لعن اللہ زرارہ 2 مرتبہ امام نے زرارے پر صاف لفظوں میں لعنت کی ہے۔ اور ایک اور الزام بھی زرارے، اللہ کی قسم یہ میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی ذرا سند سنیے گا، سند پڑھ رہا ہے اور کہے گا سند صحیح ہے۔ اب شیعہ مذہب عالم الغیب ہیں، جانتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، کیسے چھوڑو اس کو؟ اللہ کذب علی من کان لہ وجب علیہ استطاعت للہ، امام نے اس کو پھیلایا۔ پھر وہ لوگ یہ تو بڑا جھوٹا ہے، کیوں؟ تو میں نے کہا جس کے پاس جھوٹ اس نے کر شیعہ ذاکری اللہ کے ہاں جت کرے، وہ صرف 4,000 اور تم کہتے ہو گھب ہے۔ یہ تمہیں لولی پاپ دیا ہوا روایت کے راوی تقریباً ثقات ہیں، اس میں ابو جعفر محمد بن قولوہ بھی ثقہ ہے، اور زیاد بن ابی حلال یہ بھی ثقہ ہے، محمد بن ابو القاسم یہ بھی ثقہ ہے، اور عبداللہ بن ابو القاسم ماجلوی یہ پورا ایک کی راوی ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اب اس نے جناب دیکھا نا سارے ثقہ راوی ہیں، وہ سند صحیح ثابت ہو گئی، بیچارے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ابو عبداللہ معروف ماجلوی اور زیاد بن ابی حلال یہ ایک طبقے کے راوی نہیں۔ میں نے کہا نا اس کو بیچارے کو علم رجال بتانا پڑے گا۔ اور پھر یہ جن کتابوں کا ہمیں کہہ رہا تھا کہ وہ عاصم موسنی صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، یار وہ تم پڑھ لیتے عاصم موسنی صاحب نے اور کیا لکھا ہوا تھا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، معجم احادیث معتبرہ عاصم موسنی صاحب، یہاں پر حدثنی ابو جعفر محمد بن قولوہ حدثنی محمد بن ابی القاسم ابو عبداللہ المعروف بن ماجلوی ان زیاد بن ابی حلال۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ باوجود اس کی سند مرسل اور غیر معتبر ہے۔ سند مرسل ہے، کیسے مرسل ہے جناب؟ کیونکہ محمد بن ابی القاسم احمد بن محمد برکی کا داماد ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب سے روایت کر سکے؟ ان کے درمیان ارسال پایا جاتا ہے، اور یہ آ کے اس روایت کو کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ پہلے یہ ارسال تو دور کرو، ان کا سماع تو ثابت کرو، پھر آگے کہنا کہ جناب یہ روایت درست ہے۔ یہ ایک آپ نے اس کی اور جہالت دیکھ لی، یعنی اب ہمیں اس کی پوری اس کے تو سٹریم جو اس نے فضولیات کہی ہیں اور بے تک کے استدلال کی ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط آپ کو عمدہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس بندے کی علمی یتیمی آپ کے سامنے واضح آ جائے۔ اب دیکھیں جناب یہ ایک اور ہمارے تشیع کے ایک راوی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، محمد بن ابی عمیر کے بارے میں۔ وہ سننے والی ہے، سب سے دلچسپ وہ، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے کہ وہ ذرا آپ سنیں نا۔ ہاں جی، محمد بن ابی عمیر کی طرف چلتے ہیں کہ محمد بن ابی عمیر کو یہ کیا بیان کرتا ہے۔ اچھا جی، وہ سننے والی ہے بھائی صاحب کی، میں پھر آپ کی خدمت میں، ہاں یہاں پہ سنیے گا۔ میرے باپ کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کی حفاظت کرنے والے یہ زرارہ، اس روایت کے اندر یہ حمدوی بھی ثقہ ہے، یعقوب بھی یزید اور ابن ابی عمیر، اگلا راوی ہے ہشام بن سالم۔ ہاں اب دیکھیے گا، یہ نیچے والی روایت بیان کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں 2019، لیکن 2007 یہاں پہ کیا کہتا ہے، اس میں سارے ثقہ ہیں، کیا کہتے ہیں حمدوی، یعقوب بن یزید، ابن ابی عمیر یہ ثقہ ہیں، لیکن ہشام بن سالم پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ ہم جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ بیچارہ بھول گیا کہ اوپر یہ ابن ابی عمیر کو کیا کہہ چکا ہے، یہ ملاحظہ کی 217 میں باپ باندھا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ Vous cherchez une voiture d'occasion? یہ ذرا اس کی ہم ختم کر دیں۔ اچھا اب یہاں پر محمد بن ابی عمیر کو نیچے تو ثقہ کہہ رہا ہے، اوپر کر کے اس کو مجہول کر دے گا، اور جو مجہول کرتے ہوئے وہاں پہ موصوف بونگی مارتے ہیں وہ ذرا سننے والی ہے۔ جیسے برسات کے بھی پڑھے، میں نام لے رہا ہوں بس، کیونکہ کتابیں دکھاؤں ایک ایک راوی پر تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے اس میں۔ ہاں تمہاری جہالت تو میں ویسے دوسرا راوی ابراہیم بن عبد الحمید، ابراہیم بن عبد الحمید کے نام سے بن عبد، یہ سنیے گا، یہ روایت آپ حضرات کے سامنے ہے، روایت نمبر 217 آپ دیکھیں، خود پڑھیں، میں نام لے رہا ہوں بس، کیونکہ کتابیں دکھاؤں ایک ایک راوی پر تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے اس میں۔ تو دوسرا راوی ہے ابراہیم بن عبد الحمید، ابراہیم بن عبد 17 ابراہیم بن عبد، تو یہ روایت بھی 88 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ یہ سنیے گا، اور یہ روایت بھی جب ہیں، ایک نے جعفر صادق کا
محمد بن ابی عمیر نام سے بھی 2 راوی ہیں، ایک نے جعفر صادق کا زمانہ پایا ہے، اچھا، اور یہ روایت بھی جعفر صادق سے ہے۔ اس بندے کی جہالت دیکھیں، محمد بن ابی عمیر ان ابراہیم بن عبد الحمید سے روایت کر رہا ہے، کہتا ہے محمد بن ابی عمیر 2 راوی ہیں، اور یہ روایت بھی چونکہ امام جعفر صادق سے ہے تو لہذا محمد بن ابی عمیر وہی ہے۔ اس کو اگلا راوی نظر نہیں آ رہا، آگے سنیں۔ جس نے جعفر صادق کا زمانہ پایا ہے اس کے بارے میں المفید کے 488 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ تو یہ روایت بھی ایک راوی اس کا ضعیف۔ دوسرا راوی اس کے اندر ابراہیم بن عبد الحمید، یہ روایت یہاں حضرات کے سامنے ہے، روایت نمبر 217 آپ دیکھیں، خود پڑھیں، میں نام لے رہا ہوں بس۔ ہاں آگے پھر جناب یہ کہتا ہے فلاں باقفی ہے، فلاں زیدی ہے، فلاں ہشام بن سالم پہ بھی اس نے اعتراض کیا۔ اب چونکہ اس کے اعتراضات فقط میں اپنے کوڈ کرتا ہوں، آپ لوگ صرف اس کی مد والی روایات میں نے چونکہ آج آپ کو دکھانی ہے اور اس کی سند میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے تاکہ اس بیچارے کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلے میں اس کا جواب دے دوں۔ محمد بن ابی عمیر اصحاب اجماع میں سے ہے، اور اس کی تو مرسلات کو بھی ہمارے کئی علماء قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا یروی الا عن ثقہ، اور یہ بیچارہ اس کو مجہول بنا رہا ہے، سبحان اللہ کیا کہنے۔ اور اوثق الناس عند العامہ والخاصہ، فہرست شیخ طوسی اگر اٹھا کے یہ بیچارہ دیکھ لیتا تو وہاں پر محمد بن ابی عمیر کے متعلق کیا کہا گیا ہے، یہ ملاحظہ کریں۔ محمد بن ابی عمیر وقان من اوثق الناس، میں تھوڑا زوم کر لوں، وقان من اوثق الناس عند الخاصہ وعامہ، محمد بن ابی عمیر، فہرست شیخ طوسی صفحہ 50۔ تو یہ مولوی صاحب دیکھ لینا۔ اچھا اب میں چونکہ روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے، میں نے محمد بن ابی عمیر کی توثیق آپ کے سامنے پیش کی، اگرچہ یہ اصلاً احتیاج نہیں ہے ان کی توثیق پیش کرنے کی۔ پہلی روایت حدثنی حمدوی بن نصیر حدثنا یعقوب بن یزید محمد بن ابی عمیر جمیل بن دراز سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بشر المخبتین بالجنہ، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، برید بن معاویہ العجلی ابو بصیر لیث بن بختری المرادی محمد بن مسلم و زرارہ، یہ 4 نوجباں ہیں اور امین ہیں اللہ کے حلال و حرام پر، اور اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت منقطع ہو جاتے۔ اچھا اب پہلا راوی کیا ہے اس میں، حمدوی بن نصیر ہے۔ اب یہ کہ عدیم النظیر فی زمانہ ہی کثیر العلم والروایہ ثقہ رجال شیخ طوسی، صفحہ نمبر 421۔ دوسرا راوی یعقوب بن یزید ہے، کیا ہے جی، ثقہ کثیر الروایہ لہو کتب، فہرست شیخ طوسی۔ تیسرا راوی محمد بن ابی عمیر کان من اوثق الناس عند الخاصہ والعامہ، فہرست شیخ طوسی صفحہ نمبر 50۔ چوتھا راوی جمیل بن دراج لہو اصل وہو ثقہ۔ تو یہ روایت بالکل صحیح، اور اس روایت کو ہمارے کئی علماء نے صحیح کہا ہے، مثلا علامہ مجلسی اول نے روضۃ المتقین کی شرح میں کیا کہا، فی الصحیح عن جمیل بن دراج قال سمعت صادق علیہ السلام یقول بشر المخبتین بالجنہ۔ مرحوم آیت اللہ خوئی، صحیحہ تو جمیل، ٹھیک ہے، جمیل بن دراج کی اس روایت کو بشر المخبتین کو انہوں نے صحیح کہا۔ آیت اللہ باقر اروانی انہوں نے اس کو صحیح کہا، وہ کہا موارد فی حق زرارہ بطریق صحیح۔ اچھا پھر شیخ عاصم موسنی بسند معتبر عن جمیل بن دراج، یہ بحوث فی علم الرجال میں انہوں نے اس کو کیا کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ تو یہ 4 علماء نے بھی اس روایت کو صحیح کہا، اور اس کی سند بالکل سند اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں زرارہ کی متعلق، ما احد احیا ذکرنا و احادیث ابی عبداللہ الا زرارہ، کہ ہمارے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہمارے ذکر کو زندہ کیا اور میرے والد کی حدیث کو زندہ کیا، مگر زرارہ ابو بصیر لیث المرادی محمد بن مسلم برید بن معاویہ العجلی، اس کی سند دیکھ لیں۔ اب اس میں یعقوب بن یزید کی ہم بیان کر چکے ہیں، حمدوی کی بھی بیان کر چکے ہیں توثیق، ابن ابی عمیر کی بھی بیان کر چکے ہیں۔ ہشام بن سالم پہ یہ کہہ رہا ہے یہ جی مجسمہ ہے، وہ ثابت تو کرو مجسمہ، ایسے تمہارے کہنے سے مجسمہ بن جائے گا، کوئی صحیح سند سے ثابت کرو ہشام کے متعلق، ایسے ہی بیٹھ کے جناب مجسمہ ہے، کہیں سے سنی بھی ہے اس نے ہشام بن سالم مجسمہ ہے۔ اب دیکھیں ہشام بن سالم کو ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے، ہشام بن سالم ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، مولوی غور سے دیکھو، رجال النجاشی میں ثقۃ ثقہ۔ اچھا اس کے بعد ابھی میں نقضی جواب بھی دیتا ہوں اس کو، پہلے تھوڑا اپنے مومنین کے لیے حلی جواب دے لوں۔ پھر سلیمان بن خالد تھا، سلیمان بن خالد کان قارئا فقیہا وجہا رجال النجاشی، اور آگے خوئی نے بھی اس کو ثقہ کہا ہے۔ تو اس روایت کی سند کو جن علماء نے صحیح کہا ہے، مجلس اول فی الصحیح عن سلیمان بن خالد لگتا، روضۃ المتقین میں صحیح صحیح کا مرحوم آیت اللہ خوئی نے کیا کہا کہ ہاتان روایاتان صحیحاتان، اسکین چونکہ ایک ایک اسکین دکھانے کا ٹائم نہیں ہے، حوالے میں نیچے دے رہا ہوں، اس پہ آپ روک کے اس حوالے جا کے چیک کریں، اس مولوی کی طرح جہالت نہیں پھیلائیں گے۔ آیت اللہ سبحانی نے کلیات فی علم الرجال میں زرارہ بن عین کے بسند صحیح عن سلیمان بن خالد الاقطع، شیخ محمد سند نے کیا کہا، صحیح سلیمان بن خالد الاقطع کی روایت اپنی کتاب میں، شیخ عاصم موسنی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ تو 5 علماء کی توثیق اور ایک ایک راوی کی بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، یعنی کہ فقط ہم نے تصحیحات پہ اعتماد کیا۔ تیسری روایت اس میں 2 راوی ہیں، یہاں پر کہا ہے کہ زرارہ بن عین لولا زرارہ ہوتا تو لن درست احادیث ابی،
تو میرے والد کی احادیثیں جو ہیں وہ زائل ہو جاتی. اس میں باقی حمدوی بن نصیر، یعقوب بن یزید ہم بیان کر چکے ہیں، محمد بن ابن الحسین بن ابی الخطاب، محمد بن ابی عمیر کی بیان کر چکے، 2 راوی ہیں ابراہیم بن عبد الحمید. اب یہاں پر دیکھیں محمد ابن الحسین بن ابی الخطاب یہ کون ہے؟ کثیر الروایہ ثقۃ عین، معجم رجال الحدیث، اس کا نمبر 10,581 نمبر پہ، جلد نمبر 16 پہ آپ اس کو دیکھیں. ابراہیم بن عبد الحمید ثقۃ لہ عدل، فہرست شیخ توسی صفحہ نمبر 8 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب سند کو کس کس نے صحیح قرار دیا ہے ہم دکھا دیتے ہیں جی. رجال کشی بسند معتبر رحم اللہ درار ابن عین، بہوس فی علم رجال میں. اچھا جی، یہ عاصم موصلی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا. چوتھی روایت وما رواہ احمد بن محمد ابن عیسیٰ عن یحییٰ ابن حبیب، یہاں پر کیا ہے؟ او ترى احد کان اصدق بالحق منہ، یعنی حق کو جو اچھے سے شناخت کرنے والا، حق کو اچھے سے پہنچانے والا کون ہے، وہ زرارہ سے بہتر تم نہیں دیکھو گے. تہذیب الاحکام. اما سند فہو معدود من حسان، یہ سید احمد العلوی عاملی نے شرح استبصار میں اس کی تصحیح کی ہے. اور محسن یحییٰ ابن حبیب بحوث فی الاجتہاد والتقلید، شیخ محمد سند نے بھی اس روایت کی کو جو ہے وہ معتبر مانا ہے. تو لہٰذا یہ 4 روایات میں نے آپ کو دکھائیں. ان 4 روایات میں سے کسی ایک میں اگر اس مولوی میں جرت ہے، پہلے علم رجال سیکھو. اب خیر جرت کرنی نہیں چاہیے تمہیں، غیرت ہونی چاہیے، شرم حیا ہونی چاہیے، تو نہیں کرنی چاہیے جو تمہارے ساتھ ہو گئی ہے. تو لہٰذا اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. جو مولوی صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی اس کا ہم نے تفصیل سے جواب دیا، اور اگلے اس میں ہم اس کو نقضی جواب دیں گے اور تمہیں تمہارا علم رجال بتائیں گے. ایک نقطہ یہاں پہ بیان کر دوں، واقفی، زیدی اور یہ فتحی، اس طرح کے جو بتا رہا تھا کہ واقفی کو ممتورہ کا ہے یا فلاں فلاں کا ہے، تو بھائی تمہارے بخاری مسلم میں شیعہ بھی ہیں، ناسبی بھی ہیں، حتیٰ کہ ناسبیوں کی توثیق عمر ابن سعد جیسے اسے تم نے سکہ کہہ کے دین لیا ہے. اور تمہارے ہاں نواسب بھرے پڑے ہیں، خارجی بھرے پڑے، لا ماشاء اللہ سینکڑوں راوی ہیں. شیعہ میزان الاعتدال میں ذہبی نے لکھا کہ اگر شیعوں کو نکال دیا جائے تو اہل سنت کے پاس آثار نبوی نہیں رہیں گے. تو اب ان کو تم فاسد العقیدہ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے فاسد العقیدہ. ناسبی تمہارے نزدیک ظاہر خود تم ایک ناسبی ہو، فاسد العقیدہ ہو، تو کیا ان سے روایات لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ کسی کا راستگو سچا ہونا اور ہے، اس کے فساد عقیدہ کا ہونا اور ہے. تو جو نقل روایات میں ہے اس کا قابل اعتماد ہونا، اس کا راستگو سچا ہونا ہے، نہ کہ اس کا فاسد المذہب ہونا. تو لہٰذا ہمارے ہاں پہلے جا کے اصول پڑھ لیتے کہ ان کی روایات لینے کے کیا اصول ہیں، ان کی روایات کو قبول کیا جاتا ہے. چونکہ بہت سارے ایسے راویوں کہا کہ ہوا سکہ الا انہ واقفی، مگر یہ کہ واقفی ہے، سکہ ہے. اور جیسے میں نے دکھایا واقفی اور اس طرح کے دیگر کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کی توثیق پائی جاتی ہے، ان سے روایات نقل ہوئی، حتیٰ سنی بھی موجود ہیں، کئی روایات میں عامی راوی میں موجود ہیں. ان کی روایات کو ابھی اس کو نہیں معلوم ہے حسن کسے کہا جاتا ہے، موثق کسے کہا جاتا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے. شیعہ علم رجال کی اگر یہ طبقہ بندی دیکھ لیتا تو تمہیں پتہ چل جاتا. اب تم لوگ تو قاتلین امام حسین سے دین لینے والے لوگ ہو، تم آ کے شیعہ علم رجال کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو. اتنی تمہاری حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ شیعہ علم رجال پہ، جناب زرارہ پہ آگے بات کرو. پھر کہا کہ جو اصل مسئلہ تھا خود امام معصوم کہتا ہے یہ جی تقیہ تو غیر معصوم کی طرف سے ہے، تو پھر یہ غیر معصوم کی بات پر کیسے مقدم ہو سکتا ہے؟ خود معصوم نے بتا دیا کہ وہ جو مذمت والی روایتیں وہ کس جہت سے ہیں. تو مسئلہ معصوم نے خود حل فرمایا، ہم نے نہیں، معصوم نے خود حل فرما دیا. اور معصوم نے ہمیں یہ قاعدہ دیا کہ وہ جو دیگر روایات ہیں ان کو تقیہ پہ عمل کیا جائے، یہ معصوم کا دیا ہوا قاعدہ. اور اس روایت میں جو بالکل صحیح ہے، جس کی تمہیں سمجھ نہیں آئی بے وقوف آدمی، آئندہ پھر ہمیں زحمت نہ دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی مارو، بونگیاں مارتے رہتے ہو تم، لیکن مجھے کبھی مخاطب نہ کرنا. مجھے کرو گے تو ایسے رسوا کروں گا. ابھی جیسے تم کر رہے تھے یہ سٹریم، میں نے تمہیں ٹچ نہیں کیا، مجھے پتہ ہے تم جہالتیں بکھیر ہو، تمہیں ویسے بھی کوئی منہ نہیں لگاتا، تمہارے اہل سنت نے تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا. تم تو ظاہر بات ہے یزید کے ماننے والے لوگ ہو، تمہیں کوئی اہل سنت نے منہ نہیں لگاتا. لیکن چونکہ تم نے میرا نام لیا، پھر ظاہر بات ہے جیسے پہلے میں نے تمہیں رسوا کیا تھا اور اس وقت سے تم بھاگے ہوئے ہو، اب تم پھر غائب ہو جاؤ گے. اب مزید اس میں جہالت نہ دکھانا، ٹھیک ہے؟ ورنہ تمہارے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.